السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا عامل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، میں نے عرض کیا ہوا تھا کہ نہ کریں آپ لوگ باطنی آنکھ کھولنے کی کوشش۔ اب اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ میں اپنے مرشد کے گھر کام کر رہا تھا، مجھے مختلف انوارات مل رہے تھے، مختلف چیزیں مل رہی تھیں۔ چیزوں سے مراد روحانیت، ترقی، علوم۔ میرا دوسرا ساتھی کام کر رہا تھا اور میں بھی کام میں مصروف تھا۔ اسی دوران ہم سے ایک پائپ ٹوٹ گئی۔ پائپ ٹوٹنا کیا تھا کہ میرے دل سے نکلی اور سوچ رہا تھا کہ میرے مرشد جو کہ باہر تھے، اس نے اس کو دیکھ لیا، کتنا تکلیف ہوگا ان کو۔ پھر دل میں آیا کہ اس نے تو پہلے ہی اس کو دیکھا، یعنی ہمارے توڑنے سے پہلے ہی حضرت کو پتا تھا کہ یہ ٹوٹ جائے گا، یہ لوگ توڑ لیں گے۔ اور میں گھومنا شروع ہو گیا کہ اوہو، روحانیت پر چلنا کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، کتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بظاہر لوگوں کو روحانیت دیتا ہے اور خود کتنی تکالیف، مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہے۔ پھر خیال آیا کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے لے لیا تو کیا ہوا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ نے اس کو مال دیا تھا، حضرت نے لگا دیا، اللہ اور دے گا۔ پھر میں اپنے گھر میں تھا، میرے ساتھ بچہ کھیل رہا تھا، میں اس کو دیکھتے ہی فوراً میں نے چیخ مار دی۔ وہ ایسی جگہ پر کڑا تھا کہ خدا نہ خواستہ وہ چھت سے گر جاتا۔ کیوں؟ میرے دل میں خیال آیا یہ نیچے نہ گر جائے۔ باقی بات کو آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ باطنی آنکھ سے آنے والی چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، دور دراز کی خبریں لا سکتے ہیں۔ وہی ڈر مجھے بھی لگا کہ اگر یہ گر گیا یا میں نے اس کو دیکھا گرتے تو اس وقت مجھ پر کیا گزری۔ ایسے تصور میں آ گیا، میری کوئی باطنی آنکھ نہیں کھلی، تصور میں آ گیا اور فوراً میں نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ جیتے جی مر جائیں گے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا، ہمارے بچے کوئی شرارت وغیرہ کرتے ہیں تو ہم اس کو ڈانٹ ڈپٹتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے ہی ہمیں پتہ چل جائے اور ہم ان کو ڈانٹتے ہوئے دیکھ لیں یا ان کو مارتے ہوئے دیکھ لیں تو ہم پر کیا گزرے گی۔ یا ایک مہینہ پہلے ہم اپنی ماں باپ کو مرتے ہوئے دیکھ لیں، اپنی بیٹے، بھائی بہن، بیوی کو مرتے ہوئے دیکھ لیں، ایک مہینہ ہم پر کیسے گزرے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ نے لے لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیتا کہ آپ تکالیف میں زندگی گزار لیں۔ لہذا باطنی آنکھ کھولنے کی مشق اور یہ چیزیں نہ کرے تو بہتر ہے۔ جس طرح ایک عامل اکثر لوگوں کو عرض کر دیتا ہے کہ بھئی جنات کو تابع کرنے کے عمل چھوڑ لو، میرے پاس ہے، لیکن آپ کو نہ کرنے کی مشورہ دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر گزری ہے، ان کا اڑنا بچونا چھین لیا ہوتا ہے۔ اس لیے باطنی آنکھ کھولنے کے طریقے بھی بتا دیا، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس کے یہ ہیں فائدے ہیں
لیکن نقصانات بھی ہیں، تکلیف، درد، مشکلات۔ میری ان باتوں سے آپ لوگوں کو شاید تھوڑی بہت معلومات ہو جائے گی۔ باطنی علم علوم سے کھولتا ہے، عطا کرتا ہوتا ہے۔ نہ تو میں نے اس کے لیے مشق کی، نہ چلے کیے۔ مجھے جتنا ملا مرشد کی توجہ سے ملا ہے، لیکن اب ڈرتا بھی ہوں کہ میرے پاس جو علوم ہے اس کو چھپاؤں تو جادو کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جادو کی طاقت بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم روحانی علوم کو چھپا لے تو جادوگر تو ضرور اپنی راج کرے گا۔ اسی ڈر سے میں اپنی تھوڑی بہت علوم بتا رہا ہوں جو میرے اپنے نہیں کسی اور کے ہیں۔ بس میں ایک چھوٹا سا ذریعہ بنا ہوں، لیکن یہ بھی ڈر رہا ہوں کہ انسان پر دن رات کس طرح گزر جاتی ہے، یہ اس عامل سے پوچھ لے جس پر گزرتی ہے۔ روحانیت دو ننگی تلوار ہے، اس پر ننگے پیر چلنا ہے۔ یہ بات جس نے بھی کہی ہے سچ کہا ہے، اور میں بار بار اس کو دہرانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جدھر بھی چلو گے تکلیف ہوگی۔ بظاہر واہ واہ، دیکھو یہ جا رہا ہے، دیکھو یہ جا رہا ہے، لیکن یہ بھی ہے۔ اللہ، درد بری باتیں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں، کیا کروں؟ راستہ ہی ایسا چنا ہوا ہے جس سے نکلنا مشکل ہے۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہزا کا رخ بھی بدل گیا، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ بات کو یہیں پر ختم کر دیتا ہوں۔ باطنی آنکھ کو کھولنے کی اگر آپ لوگوں کو شوق ہے تو بے شک کریں، کیونکہ میری چینل عامل بنانے کی ہے، تو ان لوگوں کو مشورہ دوں گا جو عامل واقعی بننا چاہتے ہیں، اور جو ویسے عیش و عشرت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو نہ کریں، کیونکہ عامل کی مثال اس درخت کی ہے جو پھل دیتا ہو، اور سب سے زیادہ پتھر پھل دینے والے درخت کو لگ جاتی ہے۔ لہذا عامل وہی بن جاتا ہے جو سہنے کی طاقت رکھتا ہو۔